سفارتی اور تحقیقاتی معاملات اپنی جگہ پر، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں کا نقصان ہوا وہ اس تمام معاملے کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں محمد عباد الرحمن مرحوم کے گھر پہ، جہاں پر ان کے رشتہ دار، ان کے بھائی موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بھائی اس واقعے کے عملاً عینی شاہد ہیں، جن کو عباد نے اس فیٹفل دن، اس اہم سنگین لمحے ایک جگہ پر اتارا سڑک پر، اور پھر اس طرف روانہ ہوا جہاں پر ناگہانی موت بیرونی قاتلوں کے ہاتھوں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ہم بات کرتے ہیں ان سے۔ بہت شکریہ جی، آپ نے تمام تر مصروفیات کے بعد بھی ہمیں وقت دیا۔ ظاہر ہے آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ بار بار اس سٹوری کو دہرانا۔ آپ فرما رہے تھے کہ انٹرویو شروع ہونے سے پہلے کہ آپ عباد کے ساتھ تھے موٹر سائیکل پر، وہ آپ کے ساتھ تھے؟ ہاں جی، وہ میرے ساتھ تھے، وہ ڈرائیو کر رہا تھا، تو اس نے مجھے وہاں پہ ڈراپ کیا ہے ایگزیکٹ اسی جگہ کے سامنے جہاں پہ وہ ریمن ڈیوس والا واقعہ ہوا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ سچویشن دیکھ کے میں نے اسے کہا آپ نکل چلو، تو اس سے پہلے کہ کوئی پرابلم ہو، تو آگے گیا ہے۔ ڈیوس والا واقعہ تو اس سائڈ پہ ہوا، لیکن آپ اس سائڈ پہ تھے، آپ تو اپنی صحیح طرف آ رہے اس تھے۔ سائڈ پہ بالکل روڈ بالکل کلیئر تھا، کوئی پرابلم نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا آپ نکل جاؤ، تو اب وہ آگے گیا ہے، تو آگے وہی جو تھی وہ ڈیوریڈ لائن جو تھی، وہ درمیان والی جو لائن تھی اس کو کراس کر کے ون وے سے آتی ہوئی وہ جو تھی، تو اس نے گاڑی جو تھی اس نے اس کو کچلا ہے، اور یہ اس کی بائک اس میں پھنس گئی تھی اس کی گاڑی میں، اس کے نیچے، تو یہ اس کو گھسیٹتے ہوئے آگے تک لے آئی ہے۔ لوگ پیچھے پیچھے آئے ہیں لیکن انہوں نے گاڑی نہیں روکی۔ اچھا، جب یہ واقعہ ہوا تو جب ذرا دھماکہ ہوا ہوگا، جب ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، تو آپ نے دیکھا اس طرف کیا ہوا؟ نہیں دیکھا نہیں اس کو نا۔ اچھا، اس کو ہم نے دیکھا نہیں کیونکہ ہم تو کافی پیچھے تھے۔ ٹھیک، ڈراپ بائی نے کر دیا تھا۔ نہیں میں اپنی شاپ پہ تھا، بھائی ادھر اس کو ڈراپ کیا اس نے، اور اس نے نہیں پتا کہ بھی آگے کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو بعد میں وہ ٹی وی میں چلا ہے تو پھر ہم نے وہ پتا کیا، تو وہ پھر ہمارا ہی بھائی تھا، اور عینی شاہدین کے مطابق یہ ہے کہ ہم نے وہ اس گاڑی کو روکا ہے، وہ بلیک شیشے تھے اس کے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس نے جو ہے نا جب روکا ہے تو شیشے نیچے کر کے 7mm پسٹل انہوں نے دکھائی ہیں، اور وہ گھوڑے تھے۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ بات ہے، کنفرم نہیں ہے یہ، لیکن گھوڑے تھے، یہ تو ہر میڈیا بھی بتا رہا ہے، ہر چیز کہہ رہا ہے، وہ گھوڑے ہی ان کی تھی۔ اور جب نمبر پلیٹ اس کی دکھائی، وہ بھی 2 نمبر اس کی نمبر پلیٹ تھی، وہ کہہ رہے ہیں وہ نمبر پلیٹ بھی وہی نہیں ہے۔ اب اس کا اب کیا بتا سکتے ہیں مزید کہ کیا ہے اس کے ساتھ، کیا ہوا ہوگا کیا نہیں ہوا، وہ پھر پڑا رہا ہے۔ ریسکیو 112 والے کو بھی کال چلائی، وہ بھی نہیں پہنچ سکے وہاں پہ، تو پھر ایک آدمی نے اس کو اٹھایا گاڑی میں، اس کے ساتھ بھی کوئی مل نہیں رہا تھا کہ اس کو بیچ میں ڈالیں، اس کی جان اس وقت چل رہی تھی، سانسیں چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اور اس نے پھر گاڑی میں ڈالا ہے اس کو، پھر لے کے چلے گئے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا وہیں پہ ہی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کی، لیکن وہ لے کے گئے ہیں ہاسپٹل میں، تو لیکن اس کو وہ ایکسپائر ہو چکا تھا ہمارا۔ آپ بتا رہے تھے کہ شاید شادی بھی اس کی ہونے والی تھی؟ آج 2 ماہ پہلے، 2 ماہ بعد اس کی شادی کرنی تھی، پہلے اس کی کرنی تھی لیکن وہ ذرا لیٹ ہو گیا، کچھ پرابلمز لڑکی والوں کی طرف سے تھی، تو وہ 2 ماہ بعد کی اس کی ڈیٹ تھی، اور اس کی شادی بھی کنفرم تھی، وہ جو ہم نے اس کی کرنی تھی۔ FIR اب آپ کی طرف سے ہے؟ جی بھائی۔ تو اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بات چیت ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے سیٹلمنٹ ہو جائے۔ سیٹلمنٹ کے اوپر فیملی کا کیا ہے کہ جی اگر دیت کے تحت بلڈ منی دے کے اگر معاملہ رفع دفع کر دے، اس کے اوپر فیملی کا کیا ہے؟ اس پہ فیملی کا جہاں تک ہے نا، ہمیں نہ تو کسی پیسے کی، نہ کسی کے کوئی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف ہمارے بھائی کے قاتل چاہیے جنہوں نے اس کو ہٹ کیا، مارا، اس کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے، گورنمنٹ لا کے تحت جو بھی اس کی سزا بنتی ہے وہ اس کو سزا ملنی چاہیے، دیٹس آل۔ ہمارا کوئی مطالبہ مزید نہیں ہے کہ بھی کیا تھا، کیونکہ ناحق وہ ہو گیا، انصاف، کیونکہ بالکل انصاف نہیں ہوگا تو اب ہم یہ اپیل چیف جسٹس صاحب سے بھی کرتے ہیں کہ جن کے لیے یہ عدلیہ آزاد ہوئی، ہم نے بھی اس میں تگودو کی سول ایویشن کے تحت، ہم بھی جلوسوں میں گئے، جلسوں میں گئے، اب اگر ہمیں بھی انصاف نہیں ملے گا تو ہمیں کیا کہیں؟ کیس کی تفتیش میرٹ میں ہونی چاہیے۔ اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی امریکن لوگ اتنے معصوم ہیں کہ ان ریبرٹ ڈیمس کو جو گاڑی اس کا بیک اپ کرنے کے لیے آئی ہے، اس کو کوریج دینے کے لیے آئی ہے، اس کو بچانے کے لیے آئی ہے، اور اس کا ٹارگٹ کوئی نہیں ہے، وہ صرف ایک ہی ٹارگٹ کا ہے، ایک پاکستانی مری یا 101، صرف اس کو بچانا ہے، اور اتنے اپنے ہمدرد اور جان نثار آدمی کا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کون تھا، وہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا، اتنے معصوم ہیں وہ، اتنے لا علم ہے، یہ لا علم نہیں ہے، جھوٹے اور مکار ہے۔
یہ جو ابھی بحث چل نکلی ہے جی کہ اگر سفارتکار ہے تو جی اس کو تحفظ حاصل ہے، فیملی جن کا نقصان ہوا ہے وہ اس کو جب یہ بحث چلتی ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے اور میں بتانا بھی چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات امریکہ تک پہنچائیں کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسے سفارتی تحفظ حاصل ہے، یہ جو بھی ہے وہ معاملہ ایک علیحدہ ہے، اور انہوں نے امریکی جو محکمہ خارجہ ہے اس نے کہا ہے کہ ہم جو ہے نا پاکستان کو تفتیش میں مدد دینا چاہتے ہیں. تو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے وہ اپنے سفارت خانے کی مدد کریں کہ جس کو اپنے ہی اہلکار کو بچانے والے ہمدردوں اور جان نثاروں کا علم نہیں ہے اور اس گاڑی کا بھی علم نہیں ہے، یا اس ریمنڈ ڈیوس کی جو ہے نا وہ یادداشت کی بحالی میں مدد کرے کہ اس کو یاد آ جائے کہ اس نے کس کو فون کیا تھا اور ریسکیو کے لیے کس کو بلوایا تھا اور کون اس کی مدد کرنے آ رہا تھا. اپنوں کی مدد کریں، ہماری مدد نہ کریں. ہمیں تو پتہ ہے کیا ہوا، مدد کو تو آپ کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کیا ہوا. اور میں گورنمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس پہ پردہ پوشی نہ کریں اور تفتیش میں کسی غفلت، لاپرواہی اور کسی بھی ایسی چیز کا مظاہرہ نہ کرے جس میں یہ مشکوک ہو، کیونکہ ہمارا کیس بالکل سیدھا سیدھا ہے. حکومت کی طرف سے آپ کو یقین دہانی کروائی گئی، آپ کا انصاف کا جو مطالبہ ہے، ایک طرف امریکی شہری ہے دوسری طرف پاکستانی شہری ہے، حکومت وقت کی طرف سے آپ کو یقین دہانی کرائی گئی، تسلی تشفی دی گئی، بتایا گیا کہ جی آپ حوصلہ رکھیں، انصاف ہوگا، پاکستان کے اندر ہوا ہے، ہم پکڑیں گے، انصاف ملے گا. ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی ابھی تک؟ ایسی کوئی بات ہمیں وفاق کی طرف سے نہیں ہوئی، موجودہ حکمرانوں کی طرف سے نہیں ہوئی. ہمارے پاس آئے تھے شہباز شریف صاحب، جماعت اسلامی والے، تحریک انصاف والے اور بقایا دوسری پارٹیوں کے بھی لوگ آئے تھے، لیکن ابھی تک پیپل پارٹی کا کوئی نمائندہ ہمارے پاس جو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کرنا ہے، لوگ بھی نہیں آئے پیپلز پارٹی کے؟ کوئی بندہ ہمارے پاس نہیں آیا. جو وقت کے حکمران ہیں ان میں سے کوئی آدمی ہمارے پاس نہیں آیا. جو لوگ ہمیں فون بھی نہیں کیا، کوئی فون نہیں کیا، اور جو لوگ خارجہ نے، کسی نے کچھ نہیں، کسی نے نہیں. یہ جو لوگ انصاف دینے کے دعوے کر رہے ہیں وفاق میں بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی بندہ بھی ہمارے پاس نہیں آیا. جو بھی آئے ہیں صوبائی حکومت کے لوگ آئے ہیں یا جو پارٹیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے لوگ آئے ہیں. اس سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ہمیں یہاں بحیثیت پاکستانی شہری اور ٹیکس پیئر، ہاں جی، آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہا ہے یا جو لوگوں کی رائے ہے کہ یہ لوگ اس کیس کو گول مول کر رہے ہیں یا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب یہ عوام جو ہے نا وہ اس کا پریشر کم ہو جائے، یہ لوگ تھکے بیٹھ جائیں اور اس صدمے کو برداشت کر لیں. ابھی تازہ یہ صرف وقت گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں.